بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھی، تو ہمارے ذہن میں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور ان کی شان میں بہت سے مستند اور صحیح احادیث موجود ہے جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان سب کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہے، لیکن جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی پاک باز عورت تھی کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا۔ روایت کچھ اس طرح ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤ کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے یعنی ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ دوسرے عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ آپ کے الفاظ بھی بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑ جاتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوئے مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جناں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ الزہرا اور بطول، زایا، راسیہ مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عزرائیہ، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔
جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، اس لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم علیہ السلام بطول تھی اور دوسرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات وجہ تخلیق کی کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوا کو پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے دوستو دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔